بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. بھائی کیوں گالیاں دیتے ہیں لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. بھائی کیوں؟ کہ وہ یزید کے والد ہیں. وہ یزید کے والد ہیں، اس وجہ سے جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ معیار رکھا جائے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نافرمان تھا کہ نہیں تھا؟ بڑا سخت نافرمان تھا، دشمنوں کے ساتھ کھڑا تھا، بڑا سخت نافرمان تھا. لیکن اب آپ کیا کہیں گے کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی برا کہا جائے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی جائے، گستاخی کی جائے؟ بیٹے کے برا ہونے کی وجہ سے کیا اس کے باپ کی عزت اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر میں خراب ہوں، میری ذاتیات کا معاملہ ہے، آپ مجھے دیکھ کر کیا یہ گمان کریں گے کہ میرا باپ بھی ایسا ہی ہے؟ میں غلط ہوں تو میرا باپ بھی غلط ہے، میرا دادا بھی غلط ہے؟ یہ معیار نہیں ہے. ہر ایک شخص کا اپنا معیار ہے. آپ گھر میں 3-4 بھائی رہتے ہیں، آپ کے سب کے خیالات ملتے جلتے ہیں؟ کون کہتا ملتے جلتے ہیں؟ کیا بھائیوں میں آپس میں اختلاف رائے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں اختلاف. باپ بیٹے میں کیا ایک رائے قائم رہتی ہے؟ باپ بیٹے کی رائے میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے. جب باپ بیٹے کی رائے میں اختلاف ہے، بھائی بھائی کی رائے میں اختلاف ہے، دوست دوست کی رائے میں اختلاف ہے، یعنی اگر ایک کی رائے ٹھیک نہیں ہے، ایک کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس ایک کے نظریے کی وجہ سے آپ دوسرے کے نظریے کو غلط نہیں سمجھ سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا، حضور خود بلاتے تھے، معاویہ آؤ مجھ پر وحی کا نزول ہوا ہے، یہ آیتیں قرآن کی آپ نے لکھنی ہیں. قرآن کی آیتیں لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے. صحابیت کا رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ کا اسلام میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو. حضور کہتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کوئی بندہ گمراہ ہونا چاہتا ہے، کوئی بندہ ذلیل و رسوا ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ ہدایت چاہتا ہے، ہر بندہ سیدھا راستہ چاہتا ہے، ہر بندہ راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار بتا دیا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کسی کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. ستارے آسمانوں پر چمکتے ہیں، زمین پر کوئی ستاروں کی طرف انگلی اٹھائے، ستاروں کی عیب جوئی کرے، تو کیا ستاروں کی چمک دمک میں فرق آ سکتا ہے؟ کتا چاند کو بھونکے تو کیا چاند کی چاندنی میں کمی آ جاتی ہے؟ چاند تو ویسے ہی چمکتا دمکتا رہتا ہے، ستارے تو ویسے ہی چمکتے دمکتے رہتے ہیں. کسی کی انگلی اٹھانے سے یا کسی کے بھونکنے سے ان کی روشنی ماند نہیں پڑتی.